ناظرین دنیا ویلاگ کے ساتھ میں ہوں محمد اشفاق۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ کا آج ایک ایسا فیصلہ جاری ہوا ہے کہ جس میں چھپ کر دوسری شادی کرنے والے شوہر سے متعلق ہے، اور یہ سٹوری بہت ہی دلچسپ ہے۔ مطلب یہ واقعہ ہے بھی لاہور کا۔ اب میں آپ کو اس واقعے سے متعلق اگر آپ کو بتاتا ہوں تو اس میں 2018 کا یہ واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا محمد اشرف، جو کہ لاہور کا رہائشی تھا، شمالی چھونی تھانے کے علاقے کا، اور وہاں پر اس نے چھپ کر دوسری شادی کی ہوئی تھی ایک خاتون کے ساتھ۔ اور ہوا یہ کہ دوسری شادی کا پتہ چلتا تھا مختلف لوگ، تو جو دوسری بیوی تھی اس نے اشرف کو فون کیا اور کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے معاملہ طے کر لیے ہیں، بھائیوں کو بھی بتا دیا ہے، تم گھر آ جاؤ تو ہم جناب بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں اور معاملہ سیٹل کر لیتے ہیں۔ تو اشرف نے اپنی پہلی بیوی کو یہ سارا معاملہ بتایا، تو پہلی بیوی نے بھی اشرف کو کہا کہ یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ اب یہ اشرف اپنی پہلی بیوی جمیلہ جنت الفردوس کو لے کر اس کے گھر چلا گیا، دوسری بیوی کے گھر میں۔ تو وہاں پر دوسری بیوی کا جو بھائی تھے وہ وہاں پر موجود تھے، وہاں پر تلخ کلامی ہوئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بات تلخ کلامی سے آگے بڑھی اور پھر اشرف کو قتل کر دیا گیا۔ اس کا واقعہ درج ہوتا ہے جناب 2018 میں لاہور کے تھانے میں درج ہوتا ہے، جس میں ملزم واصف سمیت 3 جو لوگ تھے ان کو نامزد کیا گیا۔ مقدمے کا ٹرائل شروع ہوا اور لاہور کی سیشن عدالت نے 2021 میں جو 3 شریک ملزمان تھے، جس میں اس کی پہلی بیوی بھی شامل تھی اور دوسری بیوی کو بھی شامل، ان کو عدالت نے بری کر دیا۔ ملزم واصف کو عدالت نے جرم ثابت ہونے پر سزائے موت کا حکم سنایا۔ اب یہ کہانی، یہ جب سارا معاملہ ٹرائل کورٹ نے سزا سنا دی تو یہ معاملہ آیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس سردار علی اکبر ڈوگر کی عدالت میں یہ سزائے موت کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ اور آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ جب سزائے موت کے خلاف یا ٹرائل کورٹ کے کسی بھی فیصلے کے خلاف جب اپیل دائر ہوتی ہے تو پھر جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ بہت باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں، وہ ایک ایک نقطے کو دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ٹرائل کورٹ نے سزا دے دی ہے تو لاہور ہائی کورٹ اپ ہیلڈ کر کے آگے چلتی بنے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کا پورا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، اور وہ پوسٹ مارٹم کیا ہے جسٹس سردار علی اکبر ڈوگر نے ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے کا۔ اور وہ بہت ہی دلچسپ، انہوں نے یہ فیصلہ 16 صفحات پر فیصلہ جسٹس سردار علی اکبر ڈوگر نے تحریر کیا ہے۔ فیصلے میں جو انہوں نے قانونی نقطہ طے کیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ جسٹس سردار علی اکبر ڈوگر فیصلے میں لکھتے ہیں کہ قتل کا واقعہ تاخیر سے پولیس کو رپورٹ کرنے کا جو فائدہ ہے وہ بھول ہوگا، اور یہ جسٹس سردار علی اکبر ڈوگر نے قانونی نقطہ طے کیا ہے۔ جسٹس سردار علی اکبر ڈوگر نے فیصلے میں تمام جو حقائق تھے وہ لکھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2018 میں یہ واقعہ ہوا، پھر قتل کا مقدمہ درج ہوا، پھر 2021 میں جب سارے فیکٹ انہوں نے ریپروڈیوس کیے، اس کے بعد انہوں نے اس فیصلے کی باریک بینی میں جب وہ گئے تو پہلے انہوں نے یہ لکھا کہ پراسیکیوشن کے مطابق قتل کا جو واقعہ تھا یہ رات 9 بجے ہوا تھا۔ صرف 3 کلومیٹر کی دوری پر پولیس اسٹیشن ہونے کے باوجود مدعی نے پولیس کو 2.25 گھنٹے کے بعد کی تاخیر سے اطلاع کی۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ جب 3 کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا تو 2.25 گھنٹے تک کیا کرتے رہے، کس سے کیا معاملات ہوتے رہے، کیوں تاخیر کی، یہ انہوں نے پوائنٹ پکڑا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے لکھا فیصلے میں کہ پراسیکیوشن کے مطابق قتل کا واقعہ رات 9 بجے ہوا، جبکہ پوسٹ مارٹم میں تاخیر بتاتی ہے کہ یہ اندھا قتل تھا، اور انہوں نے کہا کہ مقتول کی جو موت ہے وہ رات 10 بجے ہوئی۔ یہ بھی ایک بات انہوں نے فیصلے میں لکھی کہ ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر پولیس کی کاغذات کی تیاری میں تاخیر اس کی وجہ سے ہوئی، اور پوسٹ مارٹم میں یہ تاخیر بتائی جاتی ہے کہ یہ قتل اندھا قتل تھا۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں جسٹس سردار علی اکبر ڈوگر فیکٹ پر آ جاتے ہیں کہ چلیں ہم اس سے بھی اگر آگے چلیں تو انہوں نے کہا کہ مدعی نے بیان دیا کہ ملزم کی بہن نے شادی کے معاملے پر بات کرنے کے لیے اسے اپنے گھر بلایا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مدعی نے یہ بھی بیان دیا کہ وہ اپنے شوہر اور دیور کے ہمراہ سوتن سے بات چیت کرنے گھر گئے تھے۔
जस्टिस सरदार अली अकबर डोगर ने ये लिखा कि हमारे मुआशरे में तो पहली बीवी दूसरी को बर्दाश्त नहीं करती और इसे अपनी फैमिली से दूर रखती है। ये अजीब है कि यहाँ पहली बीवी खुद शोहर की दूसरी बीवी से मामला तय करने उसके साथ घर जा रही है। ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब ये 100 में से शायद माइनस, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि शायद ये वाकया इस तरह का होता हो कि मतलब जो पहली बीवी है वो दूसरी बीवी के साथ मामला तय करने उसके घर जाए। ये बड़ी अनहोनी सी बात है, ऐसा होता नहीं है। जस्टिस सरदार अली अकबर डोगर ने फैसले में लिखा कि मुद्दई और जो गवाह थे उनके बयानात में वाज़ेह तज़ादात मौजूद थे। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर सकी और इसी बुनियाद पर जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर ने कहा कि वो इस अपील को मंजूर करते हैं और फिर 7 साल के बाद इस मुलजिम को मुकदमे से बरी करने के अहकाम जारी करते हैं। मुलजिम वासिफ को ट्रायल कोर्ट ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया था और उसके बाद अब अदालत ने 7 साल के बाद फैसला सुनाते हुए मुलजिम वासिफ सईद को इस मुकदमे से बरी करने का हुक्म दे दिया है।